السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کیا ہے اپنے میزبان الطاف سمرو کے ساتھ، اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارا موضوع ہے آئی ٹی انڈسٹری، دا رول آف آئی ٹی ان ٹرانسفارمنگ بی ٹو بی ای کامرس بزنس۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں۔ شہباز صدیق صاحب سی ای او ہیں ویب ایکسلز کے، آفیشیل پارٹنر ہیں alibaba.com، یعنی پاکستان کے اندر یہ آفیشیل پارٹنر ہیں، اور بی ٹو بی ای کامرس ایکسپرٹ ہیں۔ ان کو جوائن کیا ہے عائشہ محمود بٹ صاحبہ نے۔ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کام کرتی ہیں، ٹرینر ہیں، ای آر پی کنسلٹنٹ ہیں اور سی ای او ہیں سرٹیفائی می کی۔ آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال میرا شہباز صدیق صاحب آپ سے ہے کہ بی ٹو بی ای کامرس کا بڑا چرچا سن رہے ہیں، اصل میں یہ ہے کیا؟ جی السلام علیکم جی الطاف صاحب۔ جو بی ٹو بی بزنس کا مطلب ہوتا ہے بزنس ٹو بزنس، ایسا جو بڑا بزنس ہے، اسمال بزنس نہیں کہہ سکتے اس کو، جیسے ریٹیل ہوتا ہے ایک بی ٹو سی، بی ٹو سی کا مطلب ہوتا ہے بزنس ٹو کنزیومر۔ تو یہ جو بزنس ہے یہ ہوتا ہے سنگل پیسز کا، ایک ایک پروڈکٹ سیل کی جاتی ہے، جیسے ای بے، امیزون اور ایڈسے پہ، یا اس طرح اور بہت ساری سائٹس ہمیں ملتی ہیں، یا دراز میں پاکستان میں کہتے ہیں ہم سیلنگ کرتے ہیں، تو یہ۔ لیکن بی ٹو بی کا مطلب ہوتا ہے وہ پروڈکٹ جو ہم لوگ ہول سیل میں بڑی کوانٹٹی میں بزنس کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بی ٹو بی تو ہے، سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بی ٹو بی کیا ہے، لیکن بی ٹو بی کا مطلب یہ کہ اگر ہم لوکل پاکستان میں ٹریڈ کرتے ہیں تو لائک ٹریڈنگ کہہ سکتے ہیں، کوئی پروڈکٹ بناتا ہے وہ لوکل مارکیٹ میں بڑی کوانٹٹی پہ سیل کرتا ہے ڈسٹریبیوٹرز کو، شاپس کو، تو وہ بڑی کوانٹٹی میں ان کو سیل کرتا ہے۔ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، جو پروڈکٹ ڈیولپ کرتا ہے، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جب اگر پاکستان میں پروڈکٹ سیل کریں تو ہمارا پروفٹ جو ہوتا ہے بزنس کے اندر بہت کم ہوتا ہے، مارجن بہت کم ہے، ٹیکسیشنز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن وہی پروڈکٹ اگر ہم لوگ پاکستان سے باہر سیل کریں، وہ یہاں سے پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کریں، وہی پروڈکٹ کی جو بینیفٹ ہے، پرائسز ہے، وہ ہماری 2 سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے، ڈیو ٹو کہ ہمیں ڈالرز میں، یورو میں، پاؤنڈز میں اور اس طرح ڈفرینٹ کرنسی میں کنورژن جب ہوتا ہے تو وہ پروفٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہماری یہاں پہ جو کاسٹ ہے۔ شہباز صدیق صاحب، میں جو سمجھ پایا ہوں سادہ طریقے سے، وہ سننے والوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں تصحیح کر دیجیے گا اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو، کہ جو ریٹیل میں چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ بی ٹو سی ہوتا ہے، بزنس ٹو کنزیومرز، اور بی ٹو بی ہوتا ہے، ہم یوں سمجھ لیں کہ 2 کمپنیز آپس میں شیئرنگ کر رہی ہیں، وہ خرید و فروخت کر رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ اس وقت بی ٹو بی ای کامرس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ ہم آج سے 9 ایئر بیفور میں نے پاکستان میں دنیا کی جو اس وقت سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹ ہے بی ٹو بی کے حوالے سے alibaba.com، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور اس کو پاکستان میں لے کے آئے۔ اب وہ بی ٹو بی ویب سائٹ کیا ہے، پوری دنیا جہاں سے بائنگ کر رہی ہے، انکلوڈیڈ پاکستان بھی، ہماری زیادہ تر امپورٹ جو ہے وہ چائنا سے ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر بھی اگر چائنا کی امپورٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو بی ٹو بی کے حوالے سے پوری دنیا میں علی بابا دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے، اور علی بابا کی جو کامیابی ہے اس کے ساتھ اس کی کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ چائنا کو اگر 30 ایئر بیفور چلے جائیں تو وہاں بھی ہمارے سے بھی برے حالات تھے۔ اس ایک ویب سائٹ کی وجہ سے آج انقلاب برپا ہو گیا، اور وہی لوگ جو کہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جہالت میں تھے، پیسہ بالکل نہیں تھا، آج وہی چائنا ہے جو کہ امریکہ کو ٹکر دیتا ہے، جو کہ بڑی پاور کے طور پہ سامنے آ گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا راز ہے وہ ای کامرس ہے جی، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی اس کا کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ اچھا شہباز صاحب، ہم بات کریں گے ایجنسی مائنڈ سیٹ کی، لیکن اس سے پہلے میں عائشہ محمود بٹ صاحبہ کو انگیج کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ای آر پی کنسلٹنٹ اپنے تعارف میں بتایا ہے کہ آپ ای آر پی کنسلٹنٹ ہیں اور پروجیکٹ مینجمنٹ آپ کرتی ہیں، اور ای آر پی کا کیا مطلب ہے، یہ ٹرم کیا اس سے بنتا ہے، اور کنسلٹنسی اس میں کس طرح کی ہوتی ہے؟ ای آر پی اسٹینڈس فار انٹرپرائز ریسورس پلاننگ۔ دنیا کی جتنی بڑی آرگنائزیشنس ہیں ان کو اپنے بزنس آپریشنس چلانے کے لیے، اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے اور اس کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے کسی نہ کسی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ای آر پی جو ہے بیسیکلی اٹس آلسو اے سافٹ ویئر، لیکن یہ بزنس اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہوتی ہے، جس میں پوری آرگنائزیشن، جیسے بھی ٹاپ 500 ہم ملٹی نیشنل کی بات کرتے ہیں، تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا ڈیٹا ایک سینٹرلائز جگہ کے اوپر پڑا ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ
उनके ऑपरेशंस को, बिजनेस जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई करता है। अच्छा, आयशा महमूद भट्ट साहिबा, ये डेटा मैनेजमेंट साइंसेज भी इसमें साथ कहीं पे कनेक्टेड होती हैं? जी बिल्कुल। आजकल तो देखें डेटा की बहुत वैल्यू है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट डेटा फ्रॉम फ्रॉम द वर्ल्ड। उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने बिजनेस के डिसीजंस भी करते हैं। जैसे अमेज़ॉन की अगर एग्जांपल ले लें तो उसमें अगर वो ये देखना चाहें कि आज हमारी कौन सी प्रोडक्ट बहुत सेल हुई और किसकी कम सेल हुई, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन डेटा। तो डेटा तो हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वक्त डिमांड में है। और बल्कि कंपनीज जो हैं, जब आप देखते हैं कि समटाइम्स आप फेसबुक के ऊपर हैं या किसी और एप्लीकेशन के ऊपर हैं, वो आपका नेम, यूज़र नेम और आपकी सर्च को देखते हैं, तो वो एक्चुअली आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर वो रिस्पेक्टिव कंपनीज को सेल भी करते हैं डेटा। शहबाज सिद्दीक साहब, ई कॉमर्स में आजकल हर बंदे का दिल चाहता है और सुनते हैं कि जो डॉलर्स में पैसे आते हैं, जहाँ जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मार्केट वो बाहर बड़े अच्छे रेट्स पे बेची जा सकती हैं। उनकी जब कन्वर्जन होती है करेंसी की तो उसका आउटकम या उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी मालूमात आपको होनी चाहिए B2B बिज़नेस के लिए? अल्ताफ साहब, जो इसमें सबसे अहम बात है, देखें अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्ट जो लोकल बना के आप सेल कर रहे हैं, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ई कामर्स, इंटरनेट चीज़ें बड़ी लेट शुरू हुई हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे यहाँ ये चीज़ ग्रो नहीं कर सकी। लेकिन अब हर चीज़ अवेलेबल है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेके जाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मंडियों में एक ज़माना था लोग एक्सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान से बाहर जाते थे फेयर एंड एग्जीबिशंस में और वहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते, और इस प्रोसेस के अंदर उनके जो एक्सपेंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। आज के दौर में क्या हुआ है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। Alibaba.com पे हम अपना स्टोर मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं और 190 प्लस कंट्रीज़ में आपकी प्रोडक्ट देखी जाती है। पूरी दुनिया से आर्डर आ रहे हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया इसका, तो सियालकोट से मैं बिलोंग करता हूँ। सियालकोट में SMEs बहुत ज़्यादा हैं। अब वो जब मैंने स्टार्टअप किया, देखा कि लोग उस पर अभी भी काम नहीं थे कर रहे। मैंने इनिशिएटिव लिया, लोगों को उसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी, उनको गाइड किया कि यार आप इस पे बिजनेस कैसे कर सकते हो, कैसे कस्टमर लेके आ सकते हो। आपको कोई ट्रैवलिंग कास्ट नहीं है, कोई आपको किसी तरह की एग्जीबिशन में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं है, जस्ट इसके अंदर ज्वाइन कर लें। अब वो जिन लोगों ने तो उसको ज्वाइन कर लिया, आज मैं बता सकता हूँ मोर देन 7,000 कंपनी है जिसको मैंने इसको ऑनलाइन किया और आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ज़ीरो से कई लोगों ने स्टार्ट किया और आज उनकी अपनी फैक्ट्री हैं। जैसे किसी में 100 लोग काम करते हैं, किसी में 200 करते हैं, 400 करते हैं। तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान में इससे बिजनेस आया है। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक्त जो मैं देखता हूँ ई कॉमर्स बड़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है, नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर रिटेल बिजनेस कर रहा है जो कि लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फिर भी हम नहीं चाह रहे। हमें चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट जब तक हम लोग पाकिस्तान से बाहर सेलिंग नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का डेफिसिट क्या है, हम लोग बाइंग ज़्यादा करते हैं, सेलिंग कम है, यानी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कम है। हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे जोर लगाना है, उसके ऊपर मेहनत। और शहबाज साहब, उसमें प्रोडक्ट रिसर्च की भी तो ज़रूरत होगी कि हम कौन सी चीज़ें बाहर भेज सकते हैं जो हमारे यहाँ बेहतरीन है और हमारे यहाँ प्रोडक्शन उनकी सस्ती होती है और हम उनको बाहर भेजकर उससे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले सकें। तो वो डेटा एनालिसिस या वो रिसर्च जो है वो भी कहीं पे इसमें शामिल होती है? बिल्कुल जी। हम लोग जैसे हमने अगर 7,000 कंपनी को ऑन एयर किया है और वो दे आर गोइंग सक्सेसफुल बिजनेस, तो उसमें ये है कि हम लोग उनको पूरी सपोर्ट देते हैं कि आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे आएंगे, सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी बस NTN आपका होना चाहिए, कंपनी अवेल होनी चाहिए कि आपके पास डाटा है, आपकी कंपनी है, अवेल करते हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी नहीं है तो फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते लीगल मैटर के लिए। हम लोग कहते हैं कि जस्ट आपकी कंपनी रजिस्टर, बाकी बिजनेस जो आपका लोकल है इसको इंटरनेशनल लेके जाने का हमारा काम है कि कैसे ये करना है। उसमें एक प्रोडक्ट भी हम लोग उसकी R&D रिसर्च में उसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो प्रोडक्ट स्टोर आपका मैनेज हो रहा है उसके अंदर उसकी मैनेजमेंट कैसे, वो भी हम लोग आपके लिए करके देते हैं। आपने जस्ट ज्वाइन करना है, बाकी उसके अंदर बिजनेस कैसे करना है, प्रोडक्ट शिप कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग
ساری کی ساری چیزیں جو کہ ہم لوگ کسٹمرز کے لیے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کر بھی رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے اور جب اس کا بزنس. اچھا یہ آپ B2B کی بات کر رہے ہیں یا B2C کی بات کر رہے ہیں یا پھر سارے ای کامرس بزنس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں B2B کی کیونکہ یہ بزنس ایسا ہے سب دیکھیں نو ڈاؤٹ B2C ایک اچھا سسٹم ہے لیکن وہ بزنس ماڈل ہوتا ہے جی 2 years 5 year 10 year بیکاز کسی بھی برانڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں 50 سال لگ جاتے ہیں ایک اچھا برانڈ بڑا برانڈ بنانے میں. اس کی مارکیٹنگ کا بجٹ بہت بڑا ہوتا ہے, ہمارے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو ہم کیا کریں ہم B2B ماڈل کو اویل کر لیں, یہ زیادہ اچھا ہے. اس میں کیا کہ ہمیں جو ہمارے پاس سورسز ہیں جو پروڈکٹ ہمارے پاس ہے اسی کو ہی ہم لوگوں نے سیل کرنا ہے. اب آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا پاکستان میں کوئی پروڈکٹ ہیں ایسی جو کہ سیل کر سکتے ہیں باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ 100 آف پروڈکٹ ہیں جی. میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں. میں آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات, آج سے 4-5 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ایک کلائنٹ ہے میرے پاس, وہ جاب کرتا تھا. میرے سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ یار آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یس یار میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, جاب کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا یار کیا کر سکتے ہو, کوئی پروڈکٹ ہے ایسی جو سمجھتے ہو کہ جو تمہارے پاس کوئی سورس ہو یا آپ خود بناتے؟ کہتا ہے یار میں تو نہیں بناتا لیکن میرا ایک دوست ہے اس کا نا منرل کا کام ہے, یہ ہمارے یہاں سالٹ کا, تو ویری گڈ یار. میں کہا دنیا کی بیسٹ پروڈکٹ ہے اس وقت پاکستان میں منرل, یہ سب سے زیادہ سب سے سستا ہے, چیپسٹ ہے, اس کا کام شروع کر لو. اس نے ڈرتے ڈرتے میرے سے چلو اس کا کام شروع کر لیا. آج کروڑوں روپے کی ایکسپورٹ کر رہا ہے صرف اس ایک پروڈکٹ کے اوپر. اس کے علاوہ 100 آف پروڈکٹ ہیں. آپ گارمنٹس لے لیں, پوری دنیا کے اندر اس وقت جو چیپسٹ پرائس ہے نا, جو کاسٹ ہے اس پروڈکٹ کو بنانے کی, وہ پاکستان میں ہے. انڈیا آپ اس کو کمپیئر اگر ادر چائنا سے کریں, چائنا ہمارے سے 2-3 گنا اس کی جو لیبر کاسٹ ہے ہائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری لیبر کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے ہم کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید چائنا میں لیبر کاسٹ کم ہے, اسی وجہ سے وہاں کی پروڈکٹ کی کاسٹ کم آتی ہے. آج آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو چائنا لیبر کاسٹ کافی کم آتی ہے. یس بالکل ایسے ہی. آپ کسی بھی جو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک ہے اس کے مقابلے میں ہماری لیبر کاسٹ جو آتی ہے وہ بہت کم ہے. یہی وہ ایک ایج ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہر وہ پروڈکٹ جس میں ہیومن سورسز انوالو ہوتے ہیں, ہینڈ میڈ کرافٹ لوگ آ جاتے ہیں. کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ بنانی ہے, ایک آپ نے پینٹ بنانی ہے, آپ نے ایک ٹی شرٹ سٹچ کرنی ہے, تو اس کے لیے جو پرسن ہے وہ اس کی محنت ہے, وہ کاسٹ جو ہے نا وہ بڑی تھوڑی ہے یہاں پہ. اس وجہ سے اگر وہی چائنا میں چلی جائے تو آج امریکہ کی پر کیپٹا انکم جو ہے ہماری, میں دیکھ رہا ہوں چائنا کی USA سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنی پروڈکٹ کو باہر بیچنا ہے, اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے, ویسے نہیں کر سکتا. ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں امریکہ گیا اور وہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا بیگ بڑا اچھا لگا, جو ٹریول بیگ ہوتا ہے, تو جسے ہینڈ کیری بیگ بھی کہتے ہیں, چھوٹا, جس میں آپ اپنی یوٹیلیٹیز رکھ سکتے ہیں. تو میں نے وہ خریدا امریکن مارکیٹ سے, اور اس کے اوپر جب میں نے اس کا لیبل دیکھا تو لکھا ہوا تھا میڈ ان چائنا. یعنی امریکہ کی مارکیٹ میں بھی وہاں پہ جو چائنیز پروڈکٹ ہیں وہاں پہ رول کر رہی ہیں. میں عائشہ محمود بٹ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی شہباز صاحب بات کر رہے تھے ای کامرس بزنس کی, B2B بزنس کی, تو اس میں ERP کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ اگر ہم پوری IT انڈسٹری کو دیکھیں تو اس میں ERP کہاں پہ کر کے سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے نا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. اس میں آپ ERPs بھی ہیں جن کو سافٹ ویئر کہتے ہیں, اس میں موبائل اپلیکیشنس بھی ہیں, اس میں کلاؤڈ ٹیکنالوجیز بھی ہیں, اس میں سائبر سیکورٹی کی فیلڈ بھی ہے, اس میں سسکو کی بہت زیادہ ٹیکنالوجیز بھی ہیں جسے نیٹ ورکنگ کہتے ہیں. تو ڈیٹا سائنسز بھی ہے, اس کے اندر کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ جاتا ہے, اس کے اندر ڈرونز بھی آتے ہیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو یہ بات نہیں پتہ, وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ فیس بک کی ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں. اٹ کین بی اے پارٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو اس کا 5% 10% اس کو میکس کر لیں, 15% ہو سکتا ہے, لیکن یہ ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے. دیر آر سو مینی ادر فیلڈس دیٹ آر اویلیبل ان دا گلوبل مارکیٹ, جس میں آپ کنسلٹنگ کمپنیز بڑی دیکھیں اور اس کے اندر کنسلٹنٹس کی جابس ہیں جو کہ ہائیلی پیڈ ہیں, ڈالرس کے اندر پے کرتے ہیں. آپ اس کو فری لانسنگ میں آپ $70 سے اسٹارٹ کر کے یو کین گو ٹو $100 پر ڈے اور $1,000 پر منتھ کے حساب سے کما سکتے ہیں.
تو یہ ساری اویئرنیس بچوں کو بہت دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ دیٹ از جسٹ یور ایجوکیشن. 14 ایئرز آپ نے ایجوکیشن کر لی, 16 ایئرز ایجوکیشن, بٹ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو سلیکٹ ون فیلڈ پرٹیکولرلی. جیسے آپ ویب ڈیولپمنٹ میں کہتے ہو میں جانا چاہتا ہوں, میں اچھی ویب سائٹ ڈیولپ کروں گا تو میں اس سے پیسے ارن کر لوں گا. سو ای کامرس از اونلی اے پارٹ دیٹ کین بی انٹیگریٹڈ ود ای آر پی. جیسے ایس اے پی ای آر پی دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی ہے, جرمنی کمپنی ہے, جرمن کمپنی نمبر 1 ہے, اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے اس کو ای آر پی کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیں تو اور ای آر پیز ہیں دنیا میں, جس کو اوریکل بھی ہے, اس کے اندر مائکروسافٹ ڈائنامکس بھی ہے, اس کے اندر اوڈو بھی آ جاتا ہے, اور بہت سارے کسٹمائز سافٹ ویئرز بھی ہیں. تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. یہ تو ہم سنا کرتے تھے بہت پہلے اوریکل کا بڑا چرچا ہوتا تھا. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کون سی کمپنی کس طریقے سے اپنی پروڈکٹس کو لے کے آگے جا رہی ہے. اب پہلے یہ تھا آپ کو سرور بیس تھے یا آن پریمائز. چلیں اس میں بات کرتے ہیں. عائشہ محمود بٹ صاحبہ, پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہی.